بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اس رب ذوالجلال کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا۔ اس سے بڑھ کر اس نے ہم تمام کو اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام ہو میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں سے، کوششوں سے، کاوشوں سے آج اسلام ہم تمام لوگوں تک پہنچا ہے۔ حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے کائنات کی ہر چیز پیدا کی، اور کائنات کی تمام چیزوں میں سے ایک اس کی مخلوق انسان بھی ہے۔ اور انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بنایا کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 180 پر 5 میں، کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی انسان ہے اس کو ایک دن موت کا مزہ ضرور چکھنا ہے۔ میں اگر انسان ہوں، آپ اگر انسان ہیں، تو اس حقیقت کو قبول کر کے زندگی بسر کیجئے کہ ایک دن ضرور آئے گا جس دن ہم اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کا مزہ چکھیں گے، موت کا مزہ چکھیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس اصول پر عمل کرنے کے معاملے میں انبیاء کو بھی نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسا نبی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وفات نہ دی ہو، موت نہ دی ہو۔ روز قیامت کی صبح تک اس روئے زمین پر جو بھی انسان آئے گا، اگرچہ کہ وہ وقت کا بڑے سے بڑا ولی کیوں نہ ہو، نبی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو موت ضرور دے گا۔ یہ ایک اصول ہے، اور موت کی تکلیف کے ساتھ اللہ اس کو موت دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا سورہ زمر آیت نمبر 30 میں، انک میت و انہم میتون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم خود بھی مرنے والے ہو، تمہارے ساتھی سب کے سب بھی مرنے والے ہیں۔ محمد تم میرے محبوب ہو، تم سے زیادہ مجھے کوئی پسند نہیں، لیکن یاد رکھنا کہ تم بھی مرنے والے ہو، تم پر بھی موت آنے والی ہے، تم بھی وفات پانے والی ہو، اور تمہارے ساتھ جتنے لوگ ہیں سب مرنے والے ہیں۔ یہ قرآن کی آیت ہے جس کا ہم انکار نہیں کر سکتے۔ اور یہ وعدہ سچا ہوا، یہ وعدہ اس طرح سچا ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ جس دن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات آئی، جس دن وہ انتقال ہوئے، صحابہ فرماتے ہیں ایک مسلمان کی زندگی میں اگر کوئی سب سے بڑی مصیبت آ سکتی تھی تو وہ نبی کی موت تھی۔ اس سے بڑی مصیبت کسی مسلمان کی زندگی میں نہیں آ سکتی۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم نے وہ مصیبت دیکھی ہے، ہم نے وہ تکلیف دیکھی ہے، ہم نے وہ پریشانی دیکھی ہے، ہم نے وہ منظر دیکھا ہے جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ اور فرماتے ہیں ہمیں ایسی تکلیف ہوئی تھی، ہمیں ایسی تکلیف ہوئی تھی کہ قیامت کی صبح تک کسی دوسرے مسلمان کو اتنی بڑی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ سب سے بڑی تکلیف اس امت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور اس کو محسوس کرنے والے صحابہ کرام ہیں، اس کو جینے والے صحابہ کرام ہیں، اس منظر کو دیکھنے والے صحابہ کرام ہیں، کیونکہ صحابہ تو وہ تھے جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہدایت ملی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزارے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سے دعائیں لیتے تھے، ان کے ساتھ جنگوں میں جاتے تھے، جب زخمی ہو جاتے تو نبی کا لعاب اپنے زخموں پر لگاتے تھے، زخمی ہو جاتے تو نبی کا تھوک اپنے زخموں پر لگاتے تھے، اپنے بچوں کو لے کر نبی کے سامنے آ جاتے کہ نبی نام رکھیے۔ اپنی زندگیوں کا ہر لمحہ نبی کے ساتھ گزارنا، نبی کے فرمان کے مطابق گزارنا پسند کرتے تھے، اور جب کبھی گھر میں بیٹھے بیٹھے بے چین ہو جاتے تو دوڑ کر محمد رسول اللہ کے پاس آ کر گلے لگ جاتے۔ زندگی گزرتی گئی، زندگی گزرتی گئی، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام قریب آ گئے۔ جب بھی کوئی ایسی آیت آسمان سے نازل ہوتی، جب بھی کوئی ایسی آیت آسمان سے نازل ہوتی جس میں نبی کی وفات کا اشارہ ہو، صحابہ کے دل بیٹھ جاتے، صحابہ کے دل بیٹھ جاتے۔
کہ محمد रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के दिन करीब आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने सूरत नसर नाजिल की 3 आयत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम पर अल्लाह की मदद आ जाए और कामयाबी आ जाए और आयतन नास यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, और तुम जौक दर जौक लोगों को इस्लाम में दाखिल होता हुआ देखो, कबीले के कबीले इस्लाम में दाखिल होते हुए देखो। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिरहु इन्नहु काना तव्वाबा। मोहम्मद तब तुम्हारी तस्बीह बयान करने के दिन शुरू हो जाते हैं। तुम तस्बीह बयान करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन से इस्तगफार करो, अल्लाह ताला बड़ा माफ़ करने वाला है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है, सही बुखारी की रिवायत है, हदीस नंबर 4970। बड़े बड़े लोगों के पास जाकर हज़रत उमर कहते, ये जो आयतें हैं 3 आयतें, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये जो आयतें हैं तुम्हें क्या पता चल रहा है, तुम्हें क्या लग रहा है? लोग कहते उमर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह एक बड़ी खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह फतह की खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह कामयाबी की खुशखबरी दे रहा है, अल्लाह ताला नबी को तस्बीह बयान करने का हुक्म दे रहा है। उमर मुंह फेर लेते, उमर आ जाते। उमर ने फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का रुख किया। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के पास आकर कहा, ए मुफस्सिर कुरान, तुम्हें क्या लगता है ये आयतें क्या बता रही हैं? एक खलिश मेरे दिल में पैदा हो गई है, एक बेचैनी मेरे दिल में पैदा हो गई है, तुम्हें क्या लगता है ये आयतें क्या कह रही हैं? हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने कहा, हुआ अजल रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलमहु लह। ऐ उमर, मुझे जितना लगता है, मुझे जितना समझ आ रहा है, इसमें नबी के वफात की पेशन गोई की गई है, इसमें नबी के वफात का इशारा दिया जा रहा है। उमर ने कहा, अल्लाहु अकबर। उमर ने कहा, क़ाला मा अअलमु मिन्हा इल्ला मा तक़ूल। अब्बास, इब्न अब्बास, मुझे भी वही लगता है जो तुझे लग रहा है, मुझे भी वही लग रहा है जो तुझे लग रहा है, मुझे भी यही लगता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो जाएगा। बल्कि चंद तो ऐसे भी मनाजिर थे जहां रसूलुल्लाह खुद बता रहे थे कि मेरा इंतकाल होने वाला है, रसूलुल्लाह सहाबा को खुद बता रहे थे कि शायद मेरा इंतकाल होने वाला है। अल्लाह अकबर। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है, मुस्नद अहमद हदीस नंबर 22050। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को यमन की तरफ रवाना कर रहे थे एक बड़े मकसद के साथ। सुभान अल्लाह, यमन की तरफ जा रहे थे। हज़रत मुआज़ घोड़े पर बैठ गए थे, घोड़ा चलना शुरू कर चुका था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदल घोड़े के पीछे पीछे जा रहे थे, पैदल घोड़े के साथ साथ चल रहे थे। और हजरत मुआज़ से कहा, या मुआज़ वल्लाहि इन्नी ला उहिब्बुक, अल्लाह की कसम मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, मुआज़ मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मुतवज्जा हो गए, रसूलुल्लाह कुछ बड़ी गहरी बात बताने वाले, कुछ बड़ी बात बताने वाले हैं। हजरत मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, या मुआज़ इन्नका असा अल्ला तल्क़ानी बअद आमि हादा औ लअल्लक अन तमुर्र बिमस्जिदी हादा औ क़ब्री फबका मुआज़ जहशन। अल्लाहु अकबर। नबी ने हजरत मुआज़ से कहा, पैदल चलते हुए, मुआज़ घोड़े पर बैठे थे, आखिरी मुलाकात है, आखिरी मुलाकात में नबी ने कहा, मुआज़ मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन इतना याद रखना मुआज़, हो सकता है कि जब अगले साल तू आए तो मैं नहीं रहूंगा। अल्लाहु अकबर। मुआज़ तो अगले साल आएगा तो मदीना में मेरी मस्जिद होगी, मेरी कब्र होगी, तू मुझे नहीं पाएगा, मैं मदीना में नहीं रहूंगा। हजरत मुआज़ ज़ारो खितार रोते हुए घोड़े पर गए, ज़ारो खितार रोते हुए। ये मनाजिर सहाबा ने देखी, ये तकलीफें सहाबा ने देखी। और फिर वो वक्त भी आया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी हज था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जतुल विदा के मौके पर एक खुतबा दे रहे थे, बड़े जज्बाती अंदाज में। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से कहा, अला हल बल्लगतु, ऐ मेरे उम्मतियों, ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरे मानने वालों, क्या मैंने पूरी जिम्मेदारी से तुम तक दीन नहीं पहुंचा दी? क्या मैंने पूरी जिम्मेदारी से तुम तक अल्लाह के फरामीन नहीं पहुंचा दी? सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1218, व अंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम काइलून। क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे मेरे बारे में पूछेगा, तुम मेरे साथ रहने वाले, तुम मेरे साथ जीने वाले, तुमने मेरे साथ जिंदगी गुजारी है, अल्लाह तुम्हें खड़ा करके पूछेगा कि क्या मोहम्मद ने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी थी? क्या मोहम्मद ने तुम्हें सारा पैगाम पहुंचा दिया था?
تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ تم اللہ کے سامنے میرے بارے میں کیا جواب دو گے؟ میرے بارے میں کیا گواہی دو گے؟ سارے صحابہ اکرام نے کہا قالوا نشہد انک قد بلغت وادیت، رسول اللہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گواہی دیں گے کہ آپ نے ہر وہ بات جو اللہ نے آپ کو بتائی ہم تک پہنچا دی ہے، ہم اس بات پر آپ کی گواہی دیتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، جب صحابہ نے کہا رسول اللہ ہم ضرور گواہی دیں گے، اللہ کے رسول نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے میری ذمہ داری پوری کر دی ہے۔ بعض صحابہ سمجھ گئے نبی کی اب ذمہ داری پوری ہو گئی ہے تو نبی ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، نبی کا اور ہماری جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ صحابہ کو اشارے ملنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج ختم کر کے واپس آئے، محرم کا ایک مہینہ گزرا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، آخری ایام آتے آتے 29ویں تاریخ تھی سفر کے مہینے کی 29ویں تاریخ تھی، 11 ہجری چل رہی تھی۔ سنن دارمی کی روایت ہے حدیث نمبر 80 پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں گئے تھے، ایک کسی شخص کے جنازے میں بقیع قبرستان گئے تھے۔ فلما رجع بدأ به الصداع في الطريق، جب واپس لوٹ رہے تھے راستے میں سر درد شروع ہو گیا، سر میں درد شروع ہو گیا راستے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ثم اشتدت به الحمى حتى كانت تحس من فوق العصابة الذي عصب بها رسول رأسه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے، بخار اتنا شدید چڑھ گیا، اتنا شدید بخار چڑھ گیا کہ اللہ کے رسول جو سر کے اوپر بیٹھا بندھے ہوئے تھے، پیٹھے کے اوپر گرمی محسوس ہو رہی تھی، پیٹھے کے اوپر گرمی محسوس ہو رہی تھی، شدید بخار آ گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کان اول مرضه الذي توفی فيه، یہی وہ مرض تھا جو اب شروع ہوا ہے، اس کے ختم ہونے سے پہلے رسول اللہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ وہ مرض تھا جو سب سے آخر میں رسول اللہ کو لائق ہوا۔ سر درد شروع ہوا اور بخار اتنا شدید چڑھ گیا کہ ان کے پیٹھے کے اوپر تک گرمی محسوس ہونے لگ گئی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں یہ آخری بیماری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اسی بیماری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 14 دن تک زندہ رہے، 14 دن اسی بیماری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف محسوس کرتے رہے۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی بیمار ہو گئے، صحابہ آ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عیادت کے لیے، صحابہ آتے ہیں نبی کی عیادت کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، صحابہ آتے ہیں نبی کی عیادت کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں، اندر جاتے ہیں ملاقات کرتے ہیں باہر نکل جاتے ہیں۔ حضرت عباس دروازے پر کھڑے ہیں، حضرت عباس دروازے پر پریشان ہیں، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور گھر میں داخل ہوئے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 4440 پر 7۔ حضرت علی اندر گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، ان کی عیادت کی، ان کے کمرے سے باہر نکلے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کے چچا تھے، انہوں نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا فَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أَرَى رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم سوف يتوفى من جعی هذا إلا إني لا أعرف وجوه بني عبد المطلب عند الموت۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر کہا علی اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ نبی اس بیماری میں مر جائیں گے، نبی اسی بیماری میں وفات پا جائیں گے، کیونکہ میں عبد المطلب کے بچے موت کے قریب میں ان کے جو چہرے بن جاتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نبی کا چہرہ بالکل ویسا دیکھ رہا ہوں جیسے میں نے عبد المطلب کے سارے بچوں کا چہرہ موت کے قریب میں دیکھا۔ انہوں نے قسم کھا کر کہا مجھے لگتا ہے کہ رسول اللہ اب زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جائے گا۔ اور حاضرین جمعہ مرض بڑھتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری شدید ہوتے گئی، تکلیف بڑھتے گئی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث میں 2580 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاشتد وجعه استأذن ازواجه ان يمرض في بیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنی بیویوں سے پوچھتے کہ مجھے کل کہاں رہنا ہے، کل کہاں جانا ہے، کس کے گھر میں میری باری ہے۔ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہی سوال کر رہے تھے۔
اور نبی کی بیویاں سمجھ گئیں کہ نبی کیا کہنا چاہتی ہیں۔ بیویوں نے کہا اے اللہ کے رسول آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں، ایسے وقت میں ہم آپ پر باری کی پابندی تو نہیں لگائیں گے، آپ جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا استأذن ازواجہ ان یمرض فی بیتی فاذن لہ، اللہ کے رسول نے کہا میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت ہے۔ تمام بیویوں نے کہا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر میں رہیے، عائشہ کے گھر میں رہیے، آپ کی مرضی کے مطابق رہیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فخرج بین رجلین تخط رجلاه الارض وكان بین عباس وعلی، اللہ اکبر۔ وہ جو جگہ تھی جہاں اللہ کے رسول بیٹھے تھے وہاں سے اٹھایا گیا حضرت عائشہ کے گھر پہنچانے کے لیے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک طرف حضرت عباس تھے چچا، دوسری طرف حضرت علی تھے، ان کے کاندھوں پر اپنے ہاتھ لٹکا کر اپنے پیر کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر پہنچے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر آئے اور اپنا زندگی کا آخری ہفتہ مکمل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گزارا، اسی گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4430 پر آج فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه طفقت انفض على نفسه بالموعظات الذي كان ينفث وامسح يد النبي صلی اللہ علیہ وسلم عنه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں دیکھتی کہ اللہ کے رسول بہت زیادہ تکلیف میں ہیں تو میں وہ صورتیں اور وہ دعائیں پڑھتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائی تھی، اور میں ان دعاؤں کو نبی کے ہاتھ پر دم کرتی اور نبی کے ہاتھ اٹھا کر میں نبی کے سارے بدن پر مل دیتی۔ مجھے تکلیف نبی کی دیکھی نہیں جاتی، میں بار بار یہی کرتی، میں دعائیں پڑھتی، نبی کے ہاتھ پر دم کرتی اور نبی کے اپنے ہاتھ لے کر ان کے بدن پر مل لیتی، اور اسی طرح میں کرتی جاتی۔ میرے آنکھوں سے آنسو بہتے اور میں یہ دعائیں پڑھتے رہتی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کرتے رہتی۔ اور پھر وفات سے 5 دن پہلے چہارشنبے کا دن تھا، بدھ کا دن تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخار اور شدید ہو گیا اور زیادہ بدن گرم ہونے لگ گیا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری حدیث نمبر 109 پر 8، حریقوا علی من 7 قرب لم تحل، اللہ کے رسول نے فرمایا 7 ایسے مشکیزیں لاؤ، 7 ایسے برتن لاؤ جس میں پانی ہے اور اس کے ڈھکن کھولے نہیں گئے ہیں، یعنی بند برتنوں کا پانی، 7 بند برتنوں کا پانی لاؤ اور میرے اوپر سے بہا دو، لعلی احد الناس، کیونکہ میں تھوڑا اچھا محسوس کرنے کے بعد لوگوں کو کچھ نصیحت کرنا چاہتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فاجلس فی مغضب لحفصہ، نبی کی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مشکیزہ تھا، بڑا برتن تھا، پیتل کا برتن تھا، اس برتن میں نبی کو بٹھا دیا گیا اور 7 برتن ایسے لا کر نبی پر پانی بہایا گیا۔ جب 7 برتن ہو گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ، کافی ہے، مجھے مسجد لے چلو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ممبر کے قریب تک آئے، ممبر پر کھڑے رہنے کی کوشش کر رہے تھے، کھڑا نہیں جا رہا تھا، کھڑنے کی کوشش کر رہے تھے، کھڑنا مشکل ہو گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور بیٹھ کر صحابہ سے کہا اے میرے امتیوں میرے قریب آؤ، میرے قریب آ کر بیٹھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنے قریب جمع کر لیا اور پیارے نبی نے فرمایا، صحیح مسلم حدیث نمبر 520 پر 9، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اے میرے ماننے والوں، تم سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، مجھ سے پہلے بھی انبیاء آئے تھے، ان کے ماننے والے بھی تھے، جب ان کے انبیاء مر جاتے تو وہ اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیتے۔ اور یہ یہود و نصارہ جنہوں نے یہ حرکت کی، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی ہے، تم میری قبر کے ساتھ ایسا نہیں کرنا، میں جب مر جاؤں، میرا جب انتقال ہو جائے تو میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنانا، میری قبر پر آ کر سجدے نہ کرنا، میری قبر کو عبادت کی جگہ نہ بنا لینا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، مسند احمد حدیث نمبر 7350 پر 2، اللہم لا تجعل قبری بعدی وثنا یعبد، اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر کو سجدہ کرنے کی جگہ نہ بنا، اللہ میرے مرنے کے بعد میرے قبر کو مزاروں کی طرح نہ بنا، اللہ میرے مرنے کے بعد میری قبر پر لوگ کوئی جلسہ نہ لگائیں، میری قبر پر لوگ نظر و نیاز نہ مانگے، میری قبر پر لوگ عبادتیں کرنے کے لیے نہ آئیں، اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا، اللہ میری قبر کی حفاظت کرنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے اور 4 دن پہلے، وفات سے 4 دن پہلے، تب تک بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد آتے، 2 صحابہ جاتے، انہیں اپنے کاندھوں پر لے کر آتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر کھینچتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مصلی تک آتے اور صحابہ کو نماز پڑھاتے۔ 4 دن باقی تھے، تب تک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کر رہے تھے، خود آ رہے تھے اور نماز پڑھا رہے تھے۔ اور 4 دن جب باقی تھے، مغرب کی نماز کا وقت آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ ترمذی حدیث نمبر 308، حضرت لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، شدید بخار کی وجہ سے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ پیارے نبی آئے، بڑی تکلیف میں آ کر کھڑے ہوئے، ہمیں نماز پڑھائی، سورہ مرسلات کی تلاوت کی، اور آگے کہتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وَهَذِهِ آخر صلاة صلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آخری نماز تھی جو نماز ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سورہ مرسلات کی تلاوت کی۔ ہوا یہ تھا کہ مغرب کی نماز ختم ہوئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے گھر گئے، گھر میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر کے بعد پوچھا عشاء کا وقت ہو گیا؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول ہاں ہو گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا اصلی الناس، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 680/7، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی عشاء کی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لا وہم ینتظرونک، اللہ کے رسول نہیں پڑھی ہے، آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنعوا لی ماء فی مخزب، حضرت عائشہ سے کہتے ہیں میرے لیے ایک برتن میں پانی لاؤ، میں بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے غسل کرنے کی ضرورت ہے، میں بے ہوش ہو گیا تھا، مجھے غسل کی ضرورت ہے، میں غسل کرنے والا ہوں، میرے لیے برتن میں پانی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی لے کر گئیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل غسل کیا، اور جب وہاں سے اٹھ رہے تھے غسل کر کے، جب غسل کر کے اٹھ رہے تھے دوبارہ بے ہوش ہو گئے، بہت دیر کے بعد دوبارہ ہوش آیا، فلما افق، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہوش آیا، نبی نے کہا اصلی الناس، عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول نے ہم ینتظرونک، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ نبی نے فرمایا عائشہ جاؤ دوبارہ پانی لے کر آؤ۔ حضرت عائشہ دوبارہ پانی لے کر آئی، پیارے نبی نے دوبارہ غسل کیا، پھر اٹھنے لگے تو بے ہوش ہو گئے۔ جب بھی کوئی سخت کام کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں، کچھ طاقت استعمال کرتے ہیں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا، پیارے نبی نے کہا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول دوبارہ غسل کے لیے گئے، پھر غسل کیا، پھر اٹھنے لگے، دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر جب چوتھی مرتبہ ہوش آیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے پوچھا عائشہ لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ عشاء کی نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا لا واللہ یا رسول اللہ ہم ینتظرونک، ہم تنتظرون نبیہم، اللہ کے رسول ہرگز نہیں، وہ لوگ ضد پر بیٹھے ہیں کہ جب تک ان کے نبی نہیں آئیں گے وہ نماز نہیں پڑھیں گے، وہ اپنے نبی کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اب جانا مشکل ہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے، بار بار بے ہوشی طاری ہو رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ حضرت ابو بکر سے کہو کہ نماز پڑھائیں، ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ بڑی پیاری روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث میں 680/7، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان ابا بکر رجل رقیق اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس من البکاء۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول ابو بکر کو مت بولیے، ابو بکر کو نماز کے لیے مت بھیجیے، میرے باپ ہیں، بہت نرم دل ہیں، وہ اگر جا کر آپ کی جگہ پر کھڑے ہوں گے، آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو اتنا روئیں گے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، وہ اتنا روئیں گے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ پائیں گے، انہیں یہ صدمہ برداشت نہیں ہوگا، انہیں آپ کے بغیر نماز پڑھانا برداشت نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول ابو بکر کو مت بولیے، عمر تھوڑے مضبوط انسان ہیں، عمر کو بول دیجئے، عمر نماز پڑھا دیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ابو بکر کو بولو، مرو ابا بکر، ابو بکر کو بولو کہ نماز پڑھائے۔ ایک شخص آیا فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی ابی بکر بان یصلی بالناس، اور اس نے آ کر حضرت ابو بکر سے کہا ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان کا آنا مشکل ہے، تم نماز پڑھاؤ۔ اللہ اکبر۔ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہ نہیں آ سکتے، تمہیں نماز پڑھانے کا حکم دیتے ہیں۔ فاتاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یامرک
أن تصلي بالناس فقال أبو بكر وكان رجله رقيقا يا عمر صلي بالناس قال يا أبو بكر أنت أحق بذلك. اللہ اکبر. شخص آیا مسجد میں ابو بکر کے پاس جا کر کھڑے ہو کر کہا ابو بکر نبی کہہ رہے ہیں کہ تم نماز پڑھاؤ. حضرت ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. ابو بکر نے عمر سے کہا عمر میں نہیں کر سکتا, تم جاؤ, تم نماز پڑھو, میں برداشت نہیں کر سکتا, تم آگے بڑھو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو بکر نبی نے تمہیں حکم دیا ہے, تم اس کے حقدار ہو, تمہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے, تمہیں ہی پڑھانا پڑے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی پر آ گئے اور وہاں سے لے کر 17 نمازیں لگاتار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زندگی میں پڑھائے. نبی زندہ تھے, نبی آ نہیں پا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں امامت کر رہے تھے, اور صرف وفات سے 2 دن پہلے وفات سے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر 680 پر 7, وجد فی نفسہ خفۃ. اللہ اکبر. 2 دن پہلے وفات سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا لگا کہ میری طبیعت تھوڑی اچھی ہو گئی ہے, میری طبیعت تھوڑی بہتر ہو گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لگا میری طبیعت میں تھوڑی اچھائی آ گئی ہے, نبی فوراً مسجد میں آ گئے اور دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں. صحابہ کو نماز پڑھا رہے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز میں اندازہ کر لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, اور مصلی سے پیچھے ہٹنے گئے. مصلی سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ نہیں ابو بکر تم ہی پڑھاؤ, نماز تم ہی پڑھاؤ. اور اس مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھوں پر لٹک کر آئے تھے, اپنے پیر کھینچتے ہوئے آئے تھے, اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا اجلسانی فی جنبہ واجلساہ الی جنب ابی بکر فجعل ابو بکر یصلی وهو یتأمی بصلاة النبی والناس بصلاة ابو بکر. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عباس مجھے اس طرح لے کر جاؤ, ابو بکر جہاں نماز پڑھا رہے ہیں ان کے بازو میں مجھے بٹھا دو. ان کو لایا گیا, ابو بکر امامت کر رہے ہیں, ابو بکر کے بازو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھا دیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع میں جاتے تب ابو بکر رکوع میں جاتے, جب تک نبی رکوع میں نہیں جاتے ابو بکر رکوع نہیں کرتے. نبی سجدے میں جاتے تو پھر ابو بکر اللہ اکبر بولتے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بھی نبی کو امام سمجھ رہے تھے, اب بھی نبی جو کر رہے ہیں اس پر عمل کر رہے تھے. اور حضرت ابو بکر جب تک اللہ اکبر نہیں بولتے پیچھے لوگ رکوع سجدہ نہیں کرتے تھے. حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ رہے ہیں, ابو بکر کے پیچھے سارے صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں. اور پھر آخری دن آیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا آخری دن آیا. فجر کی نماز تھی, فجر کی نماز کا وقت تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, صحیح بخاری حدیث نمبر 680 پر 1, فاقیمت الصلاۃ, اقامت ہو گئی تھی, فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مصلی کے پاس جا رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ مسجد سے لگا ہوا تھا. حجرے کا پردہ ہٹا, سارے صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے اپنا چہرہ باہر کیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلما وضح وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم ما نظرنا منظرا كان اعجب الينا من وجه النبي صلی اللہ علیہ وسلم حين وضع لنا. کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کا چہرہ دیکھا اور اللہ کی قسم ہم نے اس سے بہترین منظر کوئی اور نہیں دیکھا تھا. نبی نے اپنا چہرہ باہر نکالا. حضرت ابو بکر صدیق سمجھ رہے تھے کہ اب نماز پڑھانے کے لیے آئیں گے, اب اچھے ہو گئے ہیں, شاید نماز پڑھانے آ رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے اشارہ کر دیا ابو بکر تم ہی نماز پڑھو, اور نبی نے پردہ دوبارہ ڈال دیا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی کی زندگی میں ہمارا وہ آخری دیدار تھا. نبی نے پردہ ہٹایا, ہمیں اپنا چہرہ دکھایا, ہم نماز پڑھنے لگے, اور چاشت کا وقت آنے تک نبی کا انتقال ہو چکا تھا. وہ آخری مرتبہ تھا جب ہم نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ ڈال دیا, اور اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو ٹیک لگا کر پڑے ہوئے تھے. اس وقت میں ایسی تکلیف میں, صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 6313,
حضرت فاطمہ، اللہ اکبر، نبی کی لاڈلی بچی، نبی کی لاڈلی بیٹی گھر میں آتی ہیں، اپنے باپ کو دیکھتے ہیں کہ باپ نڈھال پڑا ہوا ہے، اپنی بیوی کے سینے کو ٹیک لگا کر پڑا ہوا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اندر داخل ہوئی، نبی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ مرحبا یا فاطمہ کہا۔ نبی نے کہا فاطمہ آؤ، تمہارا استقبال ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلا کر اپنے بازو بٹھا لیا، اپنی سیدھے جانب بٹھا لیا، فَأَسَرَّهَا، اور ان کے کان میں بات کرنے لگے، کچھ رازداری کی بات کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا میری بچی، ہر سال جبریل کو میں 1 مرتبہ قرآن سناتا ہوں، اس مرتبہ جبریل نے مجھے 2 مرتبہ سنایا۔ ہر سال مجھے 1 مرتبہ اعادہ ملتا ہے قرآن کا، اس مرتبہ مجھے 2 مرتبہ اعادہ کیا گیا ہے قرآن کا۔ اور اے میری بچی، مجھے لگ رہا ہے کہ اب میری وفات کا وقت قریب آ گیا ہے، میں اب دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں اس دنیا کو الوداع کہنے والا ہوں، میرا انتقال ہونے والا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں، میرے مرنے کے بعد تقوی کو مضبوط پکڑنا اور صبر کرنا، چلانا رونا نہیں کرنا۔ میرے مرنے کے بعد صبر کا دامن مضبوط تھامنا، میرے مرنے کے بعد صبر ضرور کرنا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگ گئیں۔ پیارے نبی نے کہا لما تبکین یا فاطمہ، فاطمہ کیوں رو رہی ہے؟ آج تجھے میں ایک اور بات بتاتا۔ نبی نے دوبارہ فاطمہ کو بلایا اور کہا اما ترضا ان تکونی سیدۃ نساء المؤمنین، عائشہ تجھے میں خبر دے رہا ہوں جو تجھے بڑی پسند آئے گی، جو تجھے بڑی پسند آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے تجھے مومن عورتوں کی سردار بنایا ہے، خوش ہو جا۔ حضرت فاطمہ کہتے ہیں میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میں ہنسنے لگی، میں خوش ہو گئی۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھیں تو وہاں پر صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 4450 پر ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں مر عبد الرحمن بن ابی بکر وفی یدہ جریرۃ رطبا، اللہ اکبر، وہاں نبی کے کمرے میں حضرت ابو بکر کے بیٹے آئے، عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب جا کر کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا، ان کے ہاتھ میں ایک مسواک تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اسی مسواک کو دیکھ رہے تھے، بار بار۔ حضرت عائشہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گیا کہ اللہ کے رسول کو مسواک کرنے کی خواہش ہو رہی ہے، میں نے وہ مسواک ان سے مانگا، اس کو الٹا کیا اور میں نے اس کا سر کترا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بہت دیر تک مسواک کیا، بہت دیر تک مسواک کیے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں فسقط، اور پھر اچانک نبی کا ہاتھ گر گیا، مسواک کر رہے تھے، اچانک نبی کے ہاتھوں کی طاقت ختم ہو گئی، نبی بے ہوش ہو گئے، دوبارہ نبی کا ہاتھ گر گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کہتی ہیں میں نے جو منظر دیکھا ہے، ما ازال اجد علم الطعم الذي اکلت بخیبر فهذا ان وجدت انتقاء ابہری من ذلك السم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا عائشہ میرے حلق میں ایسا لگ رہا ہے جیسے میری رگیں کٹ گئی ہوں، میرے حلق میں مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے میری رگیں کٹ گئی ہوں، اور یہ اس زہر کا اثر ہے جو خیبر کے موقع پر ایک یہودی عورت نے مجھے دیا تھا۔ نبی نے کہا وہ زہر کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، وہ زہر کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرا گلا پھٹ جائے گا۔ بڑی تکلیف میں تھے، اتنی تکلیف میں دیکھنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم میں نے نبی کو مرتے ہوئے جو تکلیف دیکھی ہے، انتقال سے پہلے جو تکلیف دیکھی ہے، اس کے بعد میں کسی بھی انسان کو مرنے سے پہلے اس کی تکلیف دیکھوں یا سنوں، مجھے اتنی تکلیف نہیں ہوتی تھی۔ اتنی زیادہ تکلیف میں نے نبی کی دیکھی ہے انتقال کے قریب میں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دیکھ کر رونے لگی، صحیح بخاری حدیث نمبر 4460 پر 2، وَأَقْرَبَ أَبَاهُ، حضرت فاطمہ رونے لگی اللہ میرے ابا کتنے تکلیف میں ہیں، میرے ابا کتنا پریشان ہیں، وقت کا نبی تیرا سب سے بڑا محبوب تڑپ رہا ہے گلے کے درد سے، اس کا گلا پھٹ رہا ہے، اس کا چہرہ اتنا پریشان لگ رہا ہے، بے چین لگ رہا ہے کہ حضرت عباس فرماتے ہیں کہ اپنا کرتا اٹھا کر کبھی چہرے پر ڈال لیتے ہیں، پھر پسینہ آ جاتا ہے ہٹا دیتے ہیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بازو میں برتن رکھا ہوا ہے، برتن میں ہاتھ ڈالتے ہیں، پانی اٹھا کر چہرے پر مارتے ہیں، پھر پانی سوکھ جاتا ہے، پھر پانی اٹھاتے ہیں چہرے پر مارتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رونے لگے اللہ میرا باپ
دنیا میں جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے پریشان ہے، اللہ تکلیف میں ہے، ایسی تکلیف نے ہم نے کبھی نہیں دیکھا میرے باپ کو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ تیرے باپ کی یہ آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف نہیں، صبر کر فاطمہ، یہ تیرے باپ کی آخری تکلیف ہے، اس کے بعد تیرے باپ کو کوئی تکلیف ہونے والی نہیں۔ حضرین جمعہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث میں 4440/4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری پھسلی اور میری تھوڑی کے درمیان تھے، میری تھوڑی اور میری پھسلی کے درمیان نبی کا سر تھا۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کی آنکھیں کھلی، نبی نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دی، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا دی، اور نبی کی زبان سے چند جملے نکل رہے تھے۔ میں نبی کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان لے کر گئی، میں سننا چاہتی تھی کہ نبی کیا کہہ رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم رفیق الاعلی، اللہم رفیق الاعلی، اللہ مجھے ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھے وہ حدیث یاد آ گئی کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے مجھ سے کہا تھا عائشہ جب بھی دنیا میں کوئی نبی مرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت میں اس کا مقام دکھاتا ہے، اور اللہ اسے پوچھتا ہے تو چاہے تو یہاں آ سکتا ہے یا وہیں رہ سکتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے سنا کہ اللہ کے رسول نے اس مقام کو چن لیا ہے، اللہ کے رسول بار بار اپنا ہاتھ اٹھا کر کہہ رہے ہیں اللہ رفیق الاعلی، اللہ میں وہاں جانا چاہتا ہوں، اللہ میں اور لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اچانک ہاتھ گر گئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے اعلان کر دیا کہ اب وہ رہبر ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب وہ شخص جس سے ہم دعائیں کراتے تھے ہمارے ساتھ نہیں ہے، اب وہ شخص جو ہمیں اللہ کی باتیں بتاتا تھا ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، دوڑتے ہوئے آئے، مسجد میں داخل ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمرے میں گئے، یمنی چادر میں لپیٹ کر نبی کو رکھا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب گئے، کپڑا ہٹایا، نبی کے پیشانی پر بوسہ دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا میرے محبوب یہ آخری موت ہے جو آپ پر آئی ہے، پھر تو آپ پر موت نہیں آئے گی، یہ آخری موت ہے جو آپ پر آئی ہے، دوبارہ آپ پر موت نہیں آئے گی، اب آپ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہیں گے، اب ہمیشہ ہمیشہ خوشحال رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو پتا چلا کہ باہر لوگوں میں ہلچل مچ گئی ہے، لوگ قبول کرنے کو تیار نہیں ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ نبی کا انتقال ہو گیا ہے۔ عمر تلوار لے کر کھڑے ہو گئے ہیں کہ جو بھی کہے گا کہ نبی مر گئے ہیں میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابو بکر باہر آئے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا اجلس عمر، عمر بیٹھ جا، عمر بیٹھ جا۔ حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا عمر بیٹھ جا، حضرت عمر نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر منبر پر چڑھے ہوئے کہا اما بعد من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت۔ لوگو تم میں سے جو بھی محمد کو رب مانتا تھا، تم میں سے جو بھی محمد کی عبادت کرتا تھا، یاد رکھ لو کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، محمد انتقال کر گئے ہیں، محمد وفات پا چکے ہیں۔ تم میں سے جو بھی اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ یقین جان لے کہ اللہ کا انتقال ہونے والا نہیں ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آتی، تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کبھی مرنے والا نہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کی ایک آیت پڑھی، انہوں نے کہا وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ۔ حضرت ابو بکر نے کہا اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے محمد بھی ایک رسول ہی ہیں، اور ان سے پہلے بہت سے انبیاء آئے اور چلے گئے، محمد بھی چلے جائے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے لوگوں کہ محمد بھی تو ایک رسول ہے، محمد رب تو نہیں ہے، محمد بھی تو ایک رسول ہے، جیسے پہلے انبیاء چلے گئے محمد بھی چلے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ آیت ہم نے سنی، ہم نے ایسا لگا کہ یہ آیت ابھی ابھی اللہ نے نازل کی ہے،
ایسا لگا کہ اب ہمیں کنٹرول کرنے کے لیے اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں نے ابو بکر کی زبان سے یہ آیت سنی مجھے ایسا لگا اللہ نے میرے لیے آیت نازل فرمائی ہے، میرے پیروں کے نیچے سے زمین ہٹ گئی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میرے پیر اچانک بے طاقت ہو گئے، میرے پیروں کی طاقت اچانک ختم ہو گئی، میں دھڑام سے زمین پر گر گیا۔ جب میں نے حضرت ابو بکر کی آیت سنی، حضرت عمر فرماتے ہیں جب حضرت ابو بکر نے یہ آیتیں پڑھی تھی سارے صحابہ بار بار یہی آیت پڑھ رہے تھے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسول، محمد بھی تو ایک نبی ہیں، اس سے پہلے جتنے نبی آئے تھے سب چلے گئے، محمد کو بھی تو جانا ہے۔ سارے صحابہ یہی آیت پڑھ رہے تھے، سارے صحابہ۔ اور حضرت عمر کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ ہمارے محبوب جا چکے ہیں، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد رسول اللہ کا انتقال ہو چکا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ محمد اب ہمارے درمیان نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک طرف عمر جیسا بہادر نڈھال ہو کر پڑا ہے، ایک طرف حضرت علی لاشعوری کے عالم میں پڑے ہیں، ایک طرف حضرت عثمان نے خبر سن کر دیوار کو ٹیک لگایا تھا، ٹیک ہٹ نہیں رہا ہے، اسی طرح رک گئے۔ سارا معاشرہ، سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، سارا مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سنن دار میں حدیث نمبر 80/8 ما رأيت يوما كان أقبح ولا أظلم من يوم مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ اندھیرے والا دن نہیں دیکھا جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا۔ ایسا لگا کہ ساری دنیا اندھیری ہو گئی ہے، ہماری نظروں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ہم لاشعوری حالت میں چلے گئے، ہم لاشعوری حالت میں چلے گئے۔ شاعر نے کہا تھا بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گئے، سب کا سب ویران، سب کے سب خاموش ہو گئے۔ اور حیرت کی بات میں آپ کو بتاؤں کہ علماء اکرام نے، ائمہ اکرام نے، مفسرین نے، محدثین نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تھا کانا توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الاثنین الثانی عشر من ربیع الاول وهو قول الجمہور العلماء وهو اشہر الاقوال واسحها، کہ جب نبی کا انتقال ہوا تھا پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، 11 ہجری چل رہی تھی۔ کہتے ہیں اس پر تمام جمہور علماء کا یہی قول ہمیں ملتا ہے، اور یہی سب سے زیادہ صحیح قول ملتا ہے۔ اور اتفاق یہ ہے کہ وہ آج کا دن ہے، علماء کہتے ہیں 12 ربیع الاول کا دن، جس دن حضرت عثمان کو مدینہ میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، جس دن حضرت عمر کے پیروں کی طاقت نکل گئی تھی، جس دن حضرت فاطمہ رو رو کر نڈھال ہو گئی تھی، جس دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کا چہرہ پکڑ کر رو رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ آج یہ لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، اپنے آپ کو بریلوی کہتے ہیں، ان کا امام احمد رضا خان بریلوی نے بھی کہا کہ نبی کا انتقال 12 ربیع الاول کو ہوا تھا، اور شرم نہیں آتی تم لوگوں کو، جس دن ابو بکر رو رہے تھے، عمر رو رہے تھے، فاطمہ رو رہی تھی، حضرت عائشہ رو رہی تھی، اس دن ڈی جے لگا کر گاتے ہو، ناچتے ہو اور نبی سے محبت کا اعلان کرتے ہو۔ جس دن صحابہ کے چہروں پر ایسی تاریکی آئی کہ پھر کبھی ہنسنا نصیب نہیں ہوا، اس دن ناچتے ہوئے شرم نہیں آتی، اس دن ڈی جے لگاتے ہوئے شرم نہیں آتی، اور اس کو اسلام کہتے ہو، محمد کے فرمان کی اتباع کہتے ہو، نبی سے محبت کہتے ہو۔ اللہ اکبر، کیسا دن تھا! اللہ تو گواہ ہے، اس روئے زمین پر ہم ایسے لوگ ہیں، ہمیں نبی کی وفات کا غم ہے، لیکن ہم شیعوں کی طرح ماتم نہیں کرتے، ہمیں نبی کی ولادت کی خوشی ہے، لیکن ہم عیسائیوں کی طرح اس دن کو عید کا دن نہیں مناتے۔ اللہ تو جانتا ہے کہ ہمارے دلوں میں نبی کی وفات کا غم بھی ہے، ہمارے دلوں میں نبی کی پیدائش کی خوشی بھی ہے، لیکن اللہ کی قسم کھا کے ہم کہتے ہیں ہم نے اپنی خوشی کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھا ہے، ہم نے ہمارے غم کو بھی شریعت کے دائرے میں رکھا ہے، اور اللہ
ہم تجھے گواہ بناتے ہیں اس چیز پر باقی رہنے کے لیے لوگوں نے ہم کو گالیاں دی، لوگوں نے ہم کو گالیاں دی، ہمارا مذاق نہ اڑایا کہ ہم ناچ گانا نہیں کرتے، ہم نبی کی میلاد پر خوش نہیں ہوتے۔ اللہ لوگوں نے ہمارے بارے میں برا بلا کہا، ہمیں مسجدوں سے روکا، ہم سے رشتے ناطے توڑے، ہمارے بچوں کو گھروں سے باہر نکال دیا۔ اللہ ہماری اس قربانیوں کو قبول فرما۔ ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے، ہمارے اندر جب تک دنیا میں زندہ رہیں گے، نبی کی خوشی، نبی کی ولادت کی خوشی بھی ہمارے دلوں میں رہے گی، نبی کی وفات کا غم بھی ہمارے دلوں میں رہے گا۔ ہم کبھی اس غم کا ماتم بھی نہیں کریں گے، اور ہم کبھی اس خوشی کو عید کی شکل میں، ناچ گانے کی شکل بھی نہیں دیں گے۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمیں اسی طریقے پر زندہ رکھ، ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمیں صحابہ کے طریقے پر زندہ رکھ۔ اللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے ہمیں صحابہ کی طرح دین کو سمجھنے والا بنا۔ کوئی عروج دے نہ زوال دے، مجھے بس تو اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے، سبھی خوف دل سے نکال دے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میرے روز شب ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے ظلمتوں سے نکال دے، مجھے صرف اتنا کمال دے، مجھے اپنی راہ پہ ڈال دے۔